اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بڑے ہی دکھ اور درد کے ساتھ بنا رہا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان کی ایک معروف شخصیت، ایک نامور نام جناب طارق عزیز صاحب آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ اصول ہے کہ جو بندہ بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے والے لوگ ہمارے لیے کچھ پیغام چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تب بھی وہ خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ ایک سفید کفن میں لپٹا ہوا انسان ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہمارے لیے اللہ پاک نے ایک امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم یہاں آ کر امتحان کی تیاری کریں، اور ہمارا آخرت میں امتحان ہوگا۔ اور یہ لوگ جو ہمارے سامنے ہمارے جاننے والے جو آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہمیں رہتے ہوئے اپنے قول اپنے فعل میں اللہ اور اللہ جل شانہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی لازمی ہے۔ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بسر کریں۔ معروف شخصیت طارق عزیز جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمارے ساہیوال کی بڑی ہی اہم شخصیت تھے۔ ساہیوال میں یہ خلا شاید کبھی پورا نہ ہو۔ ساہیوال کے باسی ان کی یاد ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ جناب طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر، جو کہ برطانوی ہندوستان کا ایک شہر تھا، اس میں پیدا ہوئے، اور ان کی کاسٹ یعنی یہ قوم کے حوالے سے ارائیں قوم ان کی تھی، اور ان کے والد جن کا نام میاں عبدالعزیز تھا، وہ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور آپ کے والد صاحب میاں عبدالعزیز نے پاکستان بننے سے 10 سال پہلے ہی
اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے اپنا بچپن ساہیوال کے ایک گاؤں 142 9L 142 9L میں گزارا اور ابتدائی تعلیم بھی ساہیوال میں ہی حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج ساہیوال کے کرش ہال گیلری میں علامہ اقبال کی تصویر گروپ فوٹو کی شکل میں آویزہ ہے، جو یقیناً ہمیں یہ یاد دلاتی ہے اور یاد دلاتی رہے گی کہ اس معروف شخصیت نے ہمارے لیے بہت سے پیغامات چھوڑے ہیں۔ ساہیوال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جناب طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام 1964 میں ہوا تو طارق عزیز ہی وہ پہلے مرد اناؤنسر تھے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی اناؤنسمنٹ کی 1964 میں، اور 1975 میں شروع کیے جانے والے ایک سٹیج شو نیلام گر میں ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ نیلام گر اتنا مقبول ہوا کہ یہ پاکستان کیا دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس کو سراہتے تھے، بہت ہی شہرت حاصل کی۔ یہ پروگرام کئی سالوں تک جاری رہا اور بعد میں اس پروگرام کا نام نیلام گر سے ہٹا کر طارق عزیز بزم طارق عزیز شو رکھ دیا گیا۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طارق عزیز ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ریڈیو ٹی وی پروگراموں کے علاوہ بہت سی فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم 1967 میں انسانیت، پہلی فلم انسانیت تھی جو 1967 میں بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بہت ہی مشہور فلموں میں کام کیا، جن میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں، روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ انہیں ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں جناب طارق عزیز کو حسن کارکردگی کے تمغے سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو جناب طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، MNA رہے 1997 میں۔ طارق عزیز نے تصنیفات بھی لکھیں۔ وہ ایک علم دوست شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ قلم کے اظہار کا بھی بڑا فن رکھتے تھے۔ وہ وسیع مطالعے کے مالک تھے۔ ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ ہمزاد دا دکھ شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ مادری زبان پنجابی میں بھی شاعری کی۔ PTV کراچی کے سابق GM قاسم جلالی نے طارق عزیز کی بحیثیت پروگرام کمنٹیٹر ان
کی صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔ یہ الفاظ جی ایم قاسم جلالی صاحب کے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان دنوں جب پروگرام ریکارڈ کرنے کی بجائے براہ راست پروگرام چلائے گئے تھے، طارق عزیز کو سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ طارق عزیز شروع کرنے کے بعد کسی اداکار یا کردار نے آنا ہوتا تھا اور اسے آنے میں اگر تاخیر ہو جاتی تو طارق عزیز دیکھنے والوں کو اپنی ایسی باتوں سے محظوظ کرتے، انہیں ایسے قصے، ایسی ریئلٹی، ایسی داستانیں سناتے کہ انہیں تاخیر کا احساس نہ ہوتا۔ یوں تاخیر کا عرصہ کمال خوبی سے از خود نکل جاتا، اور جب وہ مہمان تشریف لاتے تو پھر ان کو طارق عزیز اسٹیج پہ بلاتے۔ اور آج 17 جون 2020 بروز بدھ 84 سال کی عمر میں اس معروف شخصیت طارق عزیز نے لاہور میں وفات پائی۔ طارق عزیز کی ایک وصیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ طارق عزیز جن کا یہ کہنا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کہ اللہ پاک جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، جسے چاہے دے کے لے لے۔ تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ میرے مرنے کے بعد دولت پاکستان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ ایک عظیم شخصیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک انہیں غرق رحمت کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی اس وصیت سے، ان کی موت سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں کہ اللہ کے مخلوق جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی مخلوق راضی ہو گئی تو یقیناً خالق بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جناب طارق عزیز کو اللہ رب العزت اس معروف شخصیت طارق عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔